حافظ احسان کھوکھر صاحب یہ بتائیں کہ حکومت کی طرف سے کچھ لوگوں نے شکوہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ سیز فائر کے بغیر کیسے جو ہے وہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. ابھی مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے، عمران خان جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کو کسی کا کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس زبان کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ جو مریم نواز صاحبہ پچھلے 2-3 دن سے کر رہی ہیں، وہ ہیٹر بند کرنے کی بھی باتیں کر رہی ہیں، وہ جیل کی سہولیات بند کرنے کی بھی باتیں کر رہی ہیں. آج انہوں نے کہا کہ یہ جانوروں کے ساتھ ساتھ یہ جو سیاسی بیماریاں ہیں ان کا علاج بھی میں کروں گی اور بڑے اچھے سے کروں گی. تو یہ جیسچر، یہ پھر بات تو فیصل چودھری صاحب کی درست معلوم ہوتی ہے کہ مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی بھی کوششیں ہیں، اٹیمپٹس ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عیسیٰ، میں اس کو ذرا تھوڑا سا مختلف اینگل سے دیکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر دو نیریٹو چل رہے ہوتے ہیں. ایک نیریٹو وہ ہے جو ہاکش چل رہا ہوتا ہے اور دوسرا ریکنسیلیشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور یہ ہر پارٹی کے اندر، اور یہ کئی دہائیوں سے اس ملک کے اندر چل رہا ہے. کبھی آپ اسے کہتے ہیں کہ گڈ کاپس بیڈ کاپس کا آپ کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ پولیٹیکل ٹیکٹکس کے طور پہ آتا ہے. اگر ان پروگرام دیکھا جائے اس پولیٹیکل ڈائیلاگ کے اندر جو پی ٹی آئی یا گورنمنٹ کا ہے، تو اس کے پیچھے ایک ہی شخص کی جو مین کانفرنس آئے گی پی ایم ایل این کی طرف سے، وہ آئے گی میاں نواز شریف صاحب کی. اگر انہوں نے کانفرنس دی ہے ایز اے پارٹی ہیڈ کے طور پہ یا ایز اے پارٹی کے جو ہے وہ بڑے کے طور پہ دی ہے، اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے سامنے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزنٹیٹیو موجود ہیں. وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، ایم کیو ایم بھی موجود ہے، بلوچستان کے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی کا ریپرزنٹیٹیو موجود ہے. تو میننگ دیر بائی یہ ہے کہ وہاں کے اوپر جو ہے وہاں مختلف جو پارٹی کے لیڈر ہیں، ایون پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے ان کی کانفرنس بھی موجود ہے. اب اگلی چیز یہ ہے کہ دو میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ چیزیں. ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ گورنمنٹ سے ڈائیلاگ ان ایشوز پہ کرنا چاہتی ہے، اور یہ ڈائیلاگز جو ہیں کافی دیر سے چل رہے تھے. کبھی کہا جاتا تھا کہ ہم بات نہیں کریں گے، کبھی کہا جاتا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، کبھی کہا جاتا رہا کہ جی اصل بندے سامنے آئے. اور ابھی بھی ایک نیریٹو جو چل رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں ایز اے پی ٹی آئی کے طور کے اندر کہ جی آپ ان لوگوں کو بھی شامل کریں جو اس ملک کے اندر ڈیسیژن میکنگ کے اندر انوالو ہیں. اب یہ ہے کہ اگر آپ نے نہیں دیکھیں نا کہ بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک گورنمنٹ کھڑی ہے اور آپ اس گورنمنٹ کے ساتھ آپ نیگوسیشنز کر رہے ہیں، تو پہلے آپ ان چیزوں کو لے کے تو آئے نا ٹیبل کے اوپر. کسی بھی ملک کے اندر جو آپ کو میں نے آغاز میں جن کی گفتگو سنوائی عرفان صدیقی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملاقات دینی چاہیے تھی لیکن ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جس حکومت کے اختیار میں جیل میں ایک سوال پلیز اس کا بھی جواب دے دیں. ایک ضمنی سوال آپ کی اجازت سے، کہ کیا جو ملاقات کرانے کے وعدوں کے باوجود جو فیلئر ہوا ہے، اس سے یہ سیاسی سوال کھڑا نہیں ہو جاتا کہ حکومتی کمیٹی کتنی بااختیار ہے؟ کیونکہ اگر وہ ان کے دیکھیں نا، ڈپٹی پرائم منسٹر ساگزار صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، عرفان صدیقی صاحب ہیں، اسپیکر صاحب ہیں، بڑے پاورفل لوگ ہیں نا، نون لیگ کے فرنٹ لائن کے لوگ ہیں. اگر وہ مذاکراتی کمیٹی تحریک انصاف کی ملاقات نہیں کروا پا رہے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں موثوق ذرائع سے اور بلا خوف تردید کہ ان کی بھرپور کوشش کے باوجود ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، تو کیا اس سے سوال یہ کھڑا نہیں ہوتا کہ ان کے اختیارات جو ہیں کتنے ہیں، کتنی بااختیار کمیٹی؟ فیصل، میں اس طرف آ رہا ہوں، میں اس کی طرف جا رہا ہوں کہ پہلے ہے کہ جب پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم گورنمنٹ سے نیگوسیشنز کے اندر جاتے ہیں اور ہر فورم کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے یہی دو مطالبے ہیں. اگر آپ کے یہی دو مطالبے ہیں تو جب آپ نے پہلی میٹنگ کی تو اس وقت پی ٹی آئی کی پوری ٹیم اس کمیٹی کی میٹنگ میں شامل نہیں تھی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے چیئرمین سے بات نہیں، ایک سن لینا، اور اس کے اندر کہا گیا کہ ہم اگلی میٹنگ کو جو 2 جنوری کو آئے گی، ہم اس کے اندر آپ کو ایک ٹی او آرز دے دیں گے، یا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. 2 کو جب بات ہوئی وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم پھر اس کے اندر آپ کو لکھ کے دے دیں گے.